السلام علیکم دوستو، نمرود کا انجام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کی درخواست کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 ورش بادشاہی کرنے کا موقع دیا، میرے معجزے بھی تم پر ظاہر ہو گئے، تم پر حق بھی صاف ہو گیا، تو پھر اب تک کیوں اپنے پرانے خیال و دھرم پر اڑا ہوا ہے اور اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کیے جاتا ہے؟ اب اتنا سمجھ لے کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلے، تمہیں اپنے مال اور دولت اور فوج و سپاہی پر گھمنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ تمہارے طاقت اس کے طاقت کے کسی حصے کے برابر بھی نہیں۔ نمرود نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھے کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیلنج تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہے، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت لے لی۔ اسی بیچ اس نے لاکھوں کی فوج بلا لی۔ پوری فوج ایک میدان میں جمع تھی۔ 3 دن بیت گئے۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ وہ لوگ اکیلا ان کو دیکھ کر پوچھنے لگے، کہاں ہے وہ آسمانی فوج؟ فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکا یکی مچھروں کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ سورج کی روشنی چھپ گئی، کالا بادل سا بالکل چھا گیا۔ نمرود کی تو عقل جیسی جاتی رہی۔ پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا، چہرے پر گھبراہٹ دوڑ گئی۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید کہ اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج ہوا ہو جائے۔ لیکن سائرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سن لی تو ان کے تو ہوش جاتے رہے، پوری گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گھر چکے تھے۔ بھاگتے بھی تو کہاں بھاگتے، ایک ایک پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ سر سے پیر تک وہ ایسا چمٹے کہ گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک ایک بوند تک ان کے بدن پر نہ رہی۔ گش کھا کر فوج گرنے لگی۔ ہزاروں انسان جانور اپنی جان بھی نہ بچا سکے۔ نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی کہ اسی بیچ ایک لنگڑا مچھر آیا، وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی بیگموں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کی راہ سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا، اس کے بھیجے میں سن گھسا دی۔ نمرود کا تو سکھ چین، سونا، خوش رہنا سب ختم ہو گیا۔ اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے لگا۔ سر دباؤ، مارو تو کچھ سکون ہوتا تھا، اس کے بعد پھر جیسی کہ ویسا ہو جاتا۔ اب تو شکل ایسی ہو گئی کہ سر دبانے والے ہر وقت اکٹھا رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جو بھی آتا، قدم پر گرنے کے بجائے سر پر گھول لگانے کی اس کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ 40 دن تک نمرود اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار بنا رہا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔